ایران نے خاندانی کام کیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں, تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے, جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں, لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی. دیکھو جنگ میں اصل حکم تو یہی ہے کہ عورتوں بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, لیکن جنگ میں اتنی ایکوریسی کے ساتھ کہ کوئی بچہ نہ مرے, کوئی عورت نہ مرے, کوئی بوڑھا نہ مرے, یہ پاسبل نہیں ہے. عملی طور پر یہ ممکن نہیں ہے. فلسطین میں تو ٹارگٹ ہی بچوں کو کیا جا رہا ہے نا, اس میں تو اصل تو ہے ہی نہیں, سامنے تو وہ تو فرنٹ پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہاں سے جب میزائل داغے جائیں اور نیت یہ ہو کہ ان کے فوجی اڈوں کو اٹیک کرنا ہے, لیکن 100% یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, فقہا نے لکھا ہے کہ جب آپ میدان جہاد میں ہو اور دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا کے سامنے آ جائے, آپ نے ان کا قلعہ فتح کرنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمان قیدی سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ تیر مارو گے تو ان کو لگے گا, تو شرعاً ان کو بھی تیر مارنا جائز ہے. وجہ اس کی یہ کہ پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے, فتح ہو ہی نہیں سکتے. علماء نے لکھا ہے کہ نیت کرے گا, اللہ میں اس مسلمان کو مارنے کی نیت نہیں کر رہا, میری نیت اس کو مارنا ہے, لیکن اس نے ڈھال. یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے, اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا, اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد. ہمیں اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. ایران نے فلسطینیوں کی مدد کی ہے. اب ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایران دشمنی میں کہتے ہیں نہیں یہ نورا کشتی ہے, ایران فلسطینیوں کی مدد نہیں کر رہا, یہ نورا کشتی ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ بات, میں کہتا تھا یہ بات فلسطینیوں کی زبان سے نکلوا دو. فلسطینی کہیں کہ یہ ایران 2 نمبری کر رہا ہے, فلسطینی کہیں کہ ایران میں جو ہمارے لیڈر کو شہید کیا گیا ہے ایران نے مروایا ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے اور آپ کہہ رہے ہو. اس کا مطلب ایران سے جو آپ کی ذاتی دشمنی ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے نکال رہے ہو. تو ایران کوئی شریف شرفا ملک نہیں ہے, میں کوئی ایران کی تعریفیں نہیں کر رہا, بہت سے جرم ایران کے کندھے پہ بھی ہیں, لیکن جتنے ہیں اتنے ڈالے جائیں, جو نہیں ہے وہ نہیں. ایران نے فلسطینیوں کی بے تحاشا مدد کی ہے اور اس مدد کے صلے میں ایران کو قربانی دینی پڑی ہے, بھگتنا پڑا ہے. ایران میں میزائل آ کے گرے ہیں, ان کا آرمی کا آفیسر شہید ہوا ہے, تو یہ ساری قربانیاں فلسطینیوں کی مدد کی وجہ سے دی ہیں ایران نے. تو اس میں ایران کو اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. ہمارے یہاں کوئی مر جائے پھر آپ دیکھو حضرت ایسے تھے, حضرت سے تو بڑا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے بعد جانے کے بعد اچھا ہمیں تو پتہ چلا حضرت اتنے بڑے تھے. مخالفین بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بہت ہی بڑے بزرگ کا انتقال ہوا اس دفعہ تو بھائی, بہت زیادہ, بہت ہی بڑے. صحیح حدیث ہے کہ میت سے پوچھا جاتا ہے بتا کیا واقعی تو ایسا تھا جو تیرے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں, واقعی تو ایسا تھا؟ تو بھائی نہ تعریفوں میں مبالغہ کرو اور نہ کسی کی, بولتے کیوں نہیں, برائی میں. کسی کو پاک ہونے کی طرف منسوب مت کرو. کیا مطلب؟ کسی کو یقینی طور پر 100% نیک قرار دینے کی کوشش مت کرو. کیوں؟ ہوا اعلم بمن اتقى, اللہ خوب جانتا ہے کون متقی اور کون پرہیزگار ہے. یہ اللہ کو پتا ہے یقینی. اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے. اچھا بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں, دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو. جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے, یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو. یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا؟ چھوڑ دو یار منفی باتیں. جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں. جو کر رہا ہے ویل ڈن, جو نہیں کر رہا چپ. یہ نہیں فتوے لگاؤ کہ یہ نہیں کر رہا, آپ کو کیا پتا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اچھا بھائی غزہ میں امداد کی ضرورت ہے, مظلومیت ہے, ایسے موقع پر اسلام نے گھریلو حالات کم کرتے ہیں. بھائی غزہ میں بہت شدید ضرورت ہے اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں, کوئی ایک نہیں, لیکن میں پاک ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. بہت زیادہ خاندانی کام کر رہا ہے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ. ان کے بندے گئے ہوئے ہیں, وہاں سے بھی بندے ہائر کیے ہوئے انہوں نے, اور کچھ بڑے ٹرسٹوں سے وہاں جو ریلائبل ٹرسٹ ہے ان سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے
کیونکہ اس میں زیادہ تر میرے شاگرد ہیں, تو انسان اپنے شاگردوں کو جتنا جانتا ہے اتنا کسی کو نہیں جانتا. بڑے نیک, پرہیزگار, دین دنیا دونوں تعلیمات ان کے پاس ہے, اور ورنہ ٹرسٹ خود ایک نوٹ چھاپنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ پاکستان میں بہت سارے ٹرسٹ بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں. تو پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ خالی وہی ایک ٹرسٹ ہے, اور بھی ٹرسٹ ہیں, آپ کو جس پہ اعتماد ہو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. لیکن میں جو پروموٹ کرتا ہوں وہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو, کیونکہ میں نے ذاتی طور پر ان کے ساتھ سفر کیا, ترکی بھی کیا اور پاکستان میں بھی میں نے سفر کیا. ان کے پروجیکٹ انتہائی پسماندہ علاقوں میں, اور میں ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ گیا ہوں جہاں میں نے دیکھا کہ بعض ٹرسٹ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں رش لگا ہوا ہے نا, پبلک ہے, وہاں تو بہت کچھ ہو رہا ہے, کیمروں میں آ رہے ہیں. اور جو ایسے خطرناک علاقے جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, ادھر بہت کم لوگ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں کوریج اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے. تو اخلاص کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے. پبلک کو دکھانے کے لیے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو بہت سارے ٹرسٹ کر رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ یہ باقی سارے 2 نمبر ہیں, نہیں, 2 نمبر بھی ہیں, 1 نمبر بھی ہیں. لیکن میں چونکہ پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور ان کا غزہ میں کام بہت خاندانی ہے, بہت خاندانی کام کر رہے ہیں یہ لوگ غزہ میں. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, آپ کی رقمیں انشاءاللہ 1 روپے بھی انشاءاللہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, اور آپ کی رقمیں ٹھکانے پہ پہنچیں گی انشاءاللہ. باقی بھی لوگ کر رہے ہیں, دارالعلوم والے بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, حضرت مفتی تقی صاحب بھی قابل اعتماد ہے ہمارے لیے, اور بھی لوگ کر رہے ہیں. تو چونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں تو اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کو تو سبھی پرسنلی جانتے ہیں, وہ تو ان کے تو میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. حضرت نے بھی بہت تعاون کیا الحمدللہ. اچھا, بعض اسکالر کیا کر رہے ہیں, بس پھینک رہے ہیں, دیکھو یہ مولوی شادیوں پہ باتیں کر رہے ہیں, غزہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ابے جتنا مولویوں نے ابھی کیا ہے نا ان کے لیے, تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہوگا. تو منفی باتیں کرنا خدا کے لیے چھوڑ دو, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. یہ نہیں کہے کہ میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں وہ نہیں کر رہا. اب میں کہتا پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے, فلاں فلاں ٹرسٹ نہیں کر رہا, یہ غلط ہو جاتا نا بھائی. تو اپنے بات پتا نا, دوسروں کی کیوں کر رہا ہے تو نفی بیٹھ کے. وہی میں لطیفے سناتا ہوں نا اکثر. ایک آدمی رات کو دعا مانگ رہا تھا, مزدور نا, اے اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ سارے مشٹنڈے سو رہے ہیں, میرے اس عمل کی لاج رکھ لے. انہوں نے بھی محنت مزدوری کی, میں نے بھی کی, جتنے یہ تھکے اتنا میں تھکا, جتنے پراٹھے انہوں نے کھائے اتنے میں نے کھائے, پھر بھی میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ سو رہے ہیں, لہذا میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک نے منڈی نکالی, بولا کم بخت تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری غیبتیں کیوں کر رہے تو بیٹھ کے. تو بھائی تم جو کر سکتے ہو وہ کرو, یہ کیوں کہہ رہے ہو فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا, فلانا مولوی یہ نہیں کر رہا. چھوڑ دو یار منفی باتیں, جس سے جو ہو رہا ہے وہ کرے. اور ہو سکتا ہے کوئی جو آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے وہ بہت کچھ کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے بہت کچھ کر رہا ہو. ہر کچھ بتا کے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو پازیٹیوٹی کو فروغ دینے کی کوشش کریں, جو کر رہا ہے ویل ڈن.